تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کمیونٹی کی داستان سنیں گے جسے ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ بچ گئے۔ یہ ہے اسماعیلیوں کی زندہ رہنے کی ایک ایسی کہانی جو سب کو حیران کر دے گی ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں چنگیز خان کے اس ایک جملے سے: اس قوم کے کسی فرد کو بخشا نہ جائے، یہاں تک کہ گود کے بچے کو بھی نہیں۔ یہ صرف جنگ کا اعلان ہی تھا، نہیں، یہ ایک پوری قوم کو ان کے بچوں سمیت ختم کر دینے کا فرمان تھا۔ ان الفاظ نے تاریخ کے سب سے خوفناک قتل عام کی بنیاد رکھی، اور منگولوں کا یہ سارا غصہ جا کر نکلا ایران کے دور دراز البرز کے پہاڑوں پر۔ یہیں الموت کے قلعے کے گرد اسماعیلی ریاست قائم تھی۔ یہ ان کا مرکز تھا، ان کا گھر، ایک ایسا قلعہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ خیر، کم از کم ان کا تو یہی خیال تھا۔ اس پوری تباہی کا ایک چشم دید گواہ بھی تھا، ایک مورخ، عطا ملک جنیدی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، اور اس نے لکھا کہ اسماعیلی امام اور ان کی قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ وہ بس ایک کہانی بن کر رہ گئے، یعنی تاریخ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، مکمل خاتمہ۔ اور پھر صدیوں تک دنیا نے اسی بات کو سچ مانا کہ منگول حملے کے بعد اسماعیلیوں کا نام تاریخ سے مٹ گیا۔ سب نے مان لیا کہ یہ کمیونٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ دراصل کہانی کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن پھر کئی صدیوں کی خاموشی کے بعد اچانک ماضی سے آوازیں آنا شروع ہوئیں، ایسی آوازیں جنہوں نے سب کو چونکا دیا۔ کہانی میں ایک نیا پراسرار موڑ آنے والا تھا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 1256 میں المدود کی تباہی، اور اس کے بعد سیدھا 550 سال کی بالکل خاموشی، اور پھر اچانک 19ویں اور 20ویں صدی میں خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ وہ لوگ اب بھی موجود ہیں۔ یہ ایک عجیب تاریخی معمہ تھا، ہے نا؟ جب روسی اسکالر ولادیمیر ایوانوو نے خود ان لوگوں سے ملاقات کی اور یورپ میں اپنے دوستوں کو بتایا تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ ان کے لیے یہ بات بالکل ناقابل یقین تھی کہ اتنے ظلم، اتنے قتل عام اور صدیوں کی دشمنی کے بعد بھی یہ کمیونٹی زندہ بچ سکتی ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی ہے، اگر 1256 میں انہیں ختم کر دیا گیا تھا تو پھر یہ لوگ کون تھے؟ وہ زندہ کیسے بچے؟ یہی وہ معمہ ہے جسے آج ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سوال کا جواب ان کی بقا کی حکمت عملی میں چھپا ہوا ہے۔ اس کمیونٹی نے، آپ کہہ سکتے ہیں، جان بوجھ کر خود کو تاریخ سے غائب کر لیا، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ خاص طریقے استعمال کیے۔ ان کی پہلی کنجی تھی تقیہ۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو کہتا ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو اپنے عقیدے کو چھپایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ باہر سے بالکل عام لوگوں کی طرح دکھنے لگے، انہی میں گھل مل گئے، اور اس طرح خود کو مزید نقصان سے بچا لیا۔ دوسرا اہم ستون تھا ان کا دعوت کا نظام۔ یہ سمجھ لیں ایک خفیہ نیٹ ورک تھا جس نے پوری کمیونٹی کو آپس میں جوڑے رکھا، چاہے وہ کہیں بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اس نیٹ ورک نے ان کی تعلیمات اور ان کی پہچان کو زندہ رکھا۔ اور شاید سب سے اہم چیز تھی امامت کا تصور، یعنی ایک زندہ امام پر یقین جو ہر دور میں ان کو روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس ایک چیز نے انہیں ایک روحانی مرکز دیا۔ یہی عقیدہ ان کی ہمت اور ان کے اتحاد کی سب سے بڑی وجہ تھا۔ تو ان تین چیزوں نے مل کر ایک بہترین بقا کی حکمت عملی بنائی۔ پہلا قدم تقیہ، یعنی سب کے سامنے ہوتے ہوئے بھی چھپ جاؤ۔ دوسرا قدم دعوت، یعنی اپنے خفیہ نیٹ ورک کو ہمیشہ فعال رکھو۔ اور تیسرا قدم امامت، یعنی ایک رہنما کے گرد ہمیشہ متحد رہو۔ اس طرح اس کمیونٹی نے تاریخ کو چکمہ دے دیا۔ لیکن ٹھہریں، ان کی تاریخ کے غائب ہونے کی وجہ صرف ظلم یا تقیہ نہیں تھی، ایک اور اس سے بھی گہری وجہ تھی جو ان کی اپنی سوچ میں چھپی ہوئی تھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کی تاریخ صرف باہر والوں نے مٹائی، یا اس خاموشی میں ان کی اپنی مرضی بھی شامل تھی؟ اور یہاں آ کر کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، اسماعیلیوں کے لیے تاریخ لکھنا، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، کبھی اتنا اہم تھا ہی نہیں۔ ان کی توجہ اس بات پر نہیں تھی کہ امام کب پیدا ہوئے یا ان کی دنیاوی زندگی کیسی تھی، بلکہ ان کی توجہ امام کی روحانی حقیقت، ان کی روحانی تعلیمات پر تھی۔ اس چیز کو یہ شعر خوب سمجھاتا ہے۔
جس میں ایک بزرگ اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں جو امام کی ظاہری تفصیلات پوچھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے بیکار بلبل، اس یکتا اور عظیم ہستی کے ساتھ اپنی بت پرستی کی مشق نہ کر، یعنی اصل چیز امام کی روحانی رہنمائی ہے، ان کا جسم یا ان کی عمر نہیں۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ جو معیاری تاریخ ہے وہ ظاہری واقعات، تاریخوں اور لوگوں کی زندگیوں کا ریکارڈ رکھتی ہے، جبکہ اسماعیلی توجہ باطنی سچائی، روحانی رہنمائی اور ماننے والے کے اپنے اندر کے سفر پر ہے۔ انہوں نے وہ تاریخ لکھی ہی نہیں جسے باقی دنیا ڈھونڈ رہی تھی۔ تو اسماعیلیوں کی یہ کہانی ہمیں تاریخ کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہم سے پوچھتی ہے کہ آخر تاریخ ہے کیا، اسے لکھتا کون ہے، اور سب سے بڑا سوال، ایسی اور کتنی گمشدہ کہانیاں ہوں گی جو ہمیں اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ شاید ہم انہیں غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔